آثار قدیمہ اور نوادرات کے حوالے سے لاہور انتہائی اہم اور رئیس شہر ہے۔ کئی تہذیبوں اور معاشروں کی تاریخ سینے میں سموئے ہونے کے سبب دنیا بھر سے سیاح اس شہر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ لاہور کا معروف شاہی قلعہ ان آثار قدیمہ میں سب سے معروف اور اہم ہے۔ شاہی قلعہ کے مختلف حصے اپنی تاریخی اہمیت اور حسن تعبیر کے حوالے سے اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن شاہی قلعہ میں واقع حویلی کھڑک سنگھ مغل طرز تعمیر سے یکسر مختلف اور جدا گانہ انداز کے باعث منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ یہ حویلی 1799 سے 1839 تک حکومت کرنے والے سکھ فرمانرواں راجہ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے کھڑک سنگھ نے تعمیر کروائی۔ کھڑک سنگھ حویلی لاہور قلعے میں ہے اور یہ ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جس کا پہلے پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا، کیونکہ لاہور فورٹ مختلف ہاتھوں میں رہا۔ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی، پھر پروونشل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کر رہی تھی، اور پچھلے 8 سال سے ہم کر رہے تھے، اور پچھلے 8 ہفتوں سے اس کے تمام جو علاقے ہیں وہ سارے ہمیں منتقل ہوئے۔ تو اب سامنے کچھ ایسی چیزیں آنے لگی ہیں جن میں سے کھڑک سنگھ حویلی ایک ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا، یہ ان سے ڈسکنیکٹڈ رہی ہیں۔ اب اس کو ہم ایک اور پیرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو چونے لگا کر دیواروں پر وہ منہدم کیا گیا ایک ایسا آرٹ ورک جس کو ہم فریسکو کہتے ہیں، اس کے آثار اتنے اچھے اچھے نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ تو اب اس کا ویژن جو ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نچلا پورشن تو ایک لائبریری، ماڈرن اچھی اور ایکسٹینڈڈ لائبریری ہوگی، جتنی اس وقت ہے اس سے ڈبل ہو جائے گی، لیکن اوپر والا جو پورشن ہے اس کی ایک بہت ہسٹری ہے، اور کھڑک سنگھ جو کہ رنجیت سنگھ کا پہلا بیٹا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے اس حویلی میں ہی سکھ ہسٹری نے ایک ٹرن لیا۔ مغل طرز تعمیر کے برعکس اس کے کمرے قدرے چھوٹے اور ستون چوڑے بنائے گئے۔ کھڑک سنگھ اس حویلی کو رقص و سرور کی محفلوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اسی مناسبت سے چھتوں اور دیواروں پر آرائشی کام اور نقش و نگار اس کے شوق کی عکاسی کرتے ہیں۔ تقسیم سے قبل یہ حویلی سرکاری دفتر میں تبدیل ہو گئی، جبکہ آزادی کے بعد بھی اس حویلی میں مختلف سرکاری امور انجام دیے جاتے رہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں، ہم 3D اسکیننگ کرتے ہیں۔ جو بھی ہماری SOPs ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا 3D اسکیننگ ہوتا ہے، اس میں ایک ایک چیز اسکین ہو جاتی ہے بلڈنگ کی، جس میں کراس سیکشنز، یہ ایک کمپلیکس ڈرائنگز، سیٹ آف ڈرائنگز بنتی ہیں اس میں، تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے ہمیں کافی حد تک چیزیں، جو کریکس کہاں پہ، بے شک ہیئر لائن کریکس آ رہے ہوں، اس کی ڈرائنگز جو بن رہی ہوں، یا اس کی بیفور کی چیزیں ساری ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہوتی ہے۔ 3D اسکیننگ کے بعد ہماری پوری ٹیم بیٹھتی ہے، اس پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹرکچرز والے ڈفرینٹ اسٹڈی کرتے ہیں، انجینئرز ڈفرینٹ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کے جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کرے، کراس سیکشن دیکھیں، چیزیں دیکھیں کہ اس کے بعد ڈیڈ لوڈ بہت زیادہ ہے۔ سب سے جو اس میں ہماری گولڈ مائن ہے وہ ہے اس کی فریسکوز ورک، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے آلموسٹ آدھی انچ اس کی لیئرز پہ پینٹ پہ چڑھا ہوا ہے اور چونا لگا ہوا ہے، صدیوں کی چیزیں اس کے اوپر ایڈ ان ہوئی ہوئی ہیں، اور بڑا ٹائملی سلو پروسیس ہے، اور بڑی ڈیلیکیٹلی اس کو ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ لاہور کے تاریخی حسن اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے قدیم لاہور کے نقوش کو معدوم اور منہدم ہونے سے بچانے کے لیے بہت لگن اور محنت سے کام کیا ہے۔ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے حسن انتظام کے پیش نظر حکومت نے اس کی دیکھ بھال اور اس کے روایتی حسن کی بحالی کا کام
वोल्ड सिटी अथॉरिटी को सौंप दिया, जिसने कामरान लाशारी की क़यादत में इंतहाई जांफिशानी और पेशावराना महारत से बहुत से नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दिखाया। अब वोल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी हवेली खड़क सिंह के कदीमी हुस्न को बहाल करने का बेड़ा उठा चुकी है। लाहौर फोर्ट में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो दबी रही हैं, बंद रही हैं और लोगों से उनको जोड़ा नहीं गया। अब जबकि ये मुंतकिल हुई हैं जगह हमें, तो उनमें समर पैलेस एक जगह है जिस पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, टर्निंग इट इनटू ए म्यूज़ियम गैलरी। तो उस पर आगा खान ट्रस्ट के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश जेल्स की एक जगह है जो गोदाम बनाई हुई थी, उसको ओपन अप किया है। और इसी तरह ये जो जगह है खड़क सिंह हवेली, ये भी बंद थी, लोगों को पता ही नहीं। आप किसी से पूछ लें कि आपने कभी वो देखी है, गए हैं। लेकिन अब इसमें जब ये इस पैराए में चली जाएगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक रिस्टोरेशन होकर और उसी तरह सिख रॉयल स्वीट्स क्रिएट होंगे, तो इससे टूरिज़म जो है दिन के वक्त भी होगा और रात को भी, क्योंकि रेजिडेंसी के तौर पे डेवलप हो रही है। लोग अपनी बुकिंग करेंगे, आएंगे, वहाँ लाउंज एरिया होगा, वहाँ पर लाइब्रेरी होगी। आई थिंक कि इससे बहुत बेहतर होगी। ख़ास तौर पे हमारे सिख भाइयों को ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का, दिलकशी का बायस बनेगी और इससे हमारा इंटरनेशनल इमेज भी बहुत बेहतर होगा। हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों की तज़ीनो आराइश और उसके रिवायती हुस्न को उसकी असल शक्ल में बहाल करना अगरचे खासा मुश्किल टास्क है, लेकिन वोल्ड सिटी के गुज़िश्ता कारनामों को देखते हुए तवक्को की जा सकती है कि 6 माह की कलील मुद्दत में हवेली के हकीकी हुस्न की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसको स्टार्ट किए ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका हुआ है मोर लेस, और 1.5 से 2 महीने लगेंगे इसको फिजिकली इसको होते हुए। लेकिन जो इसकी इंटरनल क्लीनिंग है, जिसमें फ्रेस्को वर्क्स का मैं बिल्कुल एक सेपरेट आपको मेंशन कर रहा हूँ, इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months इन टोटल फ्रॉम नाउ टू कम टू इट्स मोर लेस ओरिजिनल कंडीशन। वोल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने मैं समझता हूँ एक जामे सलूशन पेश किया है। एक होता है कि सिर्फ आपने आर्कियोलॉजी कर ली या आपने एक्सकवेशन कर ली, डिस्कवरी कर ली, लेकिन इसके अलावा उसकी मैनेजमेंट ऑफ द साइट्स एक इशू है बहुत बड़ा। उसकी टूरिज़्म को करना प्रमोट, उसकी मार्केटिंग करना, उसके इवेंट्स करना, उसमें लोगों को लाना और एक रिलेशनशिप कायम करना, कनेक्टिंग बिल्डिंग्स विद द पीपल, ये पहले इसमें बहुत बड़ा खला रहा। ये जब आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो फिर जामिन नताइज मिलते हैं। हवेली खड़क सिंह जैसी तारीखी इमारत की बहाली और उसके असल हुस्न को उजागर करने से शाही कला लाहौर की अहमियत और अफादियत में भरपूर इजाफा होगा, जो सयाहती सरगर्मियों को उजागर करेगा।